الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد سامعین و سامعات عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج ایک مرتبہ پھر آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر علم القرآن کلاس کے سبق پڑھنے کا شرف، یہ سعادت، یہ کرم نوازی آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب غلاموں کو جلد از جلد بار بار با ادب ایمان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گنبد خضرا کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب علم القرآن کلاس کے ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ رب العزت فردن فردن ہر کسی کے دل کے حالات جانتا ہے۔ جمعۃ المبارک کی چونکہ اذان ہونے والی ہے تو فردن فردن نام تو نہیں لے سکتا، صرف اور صرف وسیلے کے طور پر، تصدق کے طور پر آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادوں اور شہزادیوں کے وسیلے سے کراچی سے مجتبیٰ شاہ صاحب قبلہ، ان کے بیٹے، ان کی اہلیہ محترمہ، فیصل آباد سے میرے نہایت ہی محترم میرے شفیق، بزرگ، دوست، ان کے لیے تو محبت کے الفاظ ہی جواب دے جاتے ہیں۔ حضور سیدی اشتیاق احمد شاہ صاحب قبلہ، اللہ رب العزت جس طرح وہ ہر سال بلکہ سال میں 2 مرتبہ مدینہ شریف کی حاضری ہوا کرتی تھی، اللہ رب العزت جلد از جلد شاہ صاحب قبلہ کی معیت میں قاسم شاہ صاحب، شکیل شاہ صاحب قبلہ، اسی طرح دیگر احباب، سید ہدایت رسول شاہ صاحب قبلہ کے انتہائی محبوب ترین عظمت شاہ صاحب قبلہ، سادات کرام کے وسیلے سے فیصل آباد میں میرے نہایت ہی واجب الاحترام سید تحسین شاہ صاحب قبلہ، ان سب سادات کرام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کی سفارش، ان کے وسیلے سے، ان کے تصدق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین کا صدقہ اور اپنے خانوادے کے ان شہزادوں اور شہزادیوں کا صدقہ، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے پورے خانوادے کے چشم و چراغ سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اطہار، تمام آل رسول کے مہکتے ہوئے پھولوں کا صدقہ، مولا ہماری اس حاضری کو، میری پوری کلاس کی حاضری کو، علم القرآن کی ساری بیٹیوں، سب بیٹوں کی حاضری کو قبول فرماتے ہوئے درود و سلام، گلدستہ درود کے گروپ، درود و سلام کے محبین اہل بیت اطہار کا قافلہ، جتنے بھی گروپس چل رہے ہیں اور بیٹیاں بیٹے چلا رہے ہیں، ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت جلد از جلد ان سب کو
اپنے کعبۃ اللہ کے طواف کی زیارت کی، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنا نصیب فرمائے، اور اس علم القرآن کلاس کو شرق تا غرب فروغ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قوف کو پر کر کے پڑھیں گے، کل یعمل، کل، اس کا آپ کو باریک پڑھیں گے۔ یہ باریک اور موٹا پڑھنے کے اندر بہت معنی میں تبدیلی آتی ہے، ذرا غور کیجئے۔ قل اس کا معنی ہے کہو، کل کا معنی ہے کھاؤ۔ اب تمام علم القرآن کے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، ذرا سوچئے کہ جو ان چیزوں کا اہتمام اور خیال اور پوری توجہ نہیں رکھتے، تو پھر غور کیجئے قرآن مجید فرقان حمید کے معانی اور مطالب اور مفاہیم کی وجہ سے ہم کتنی غلطیاں، کتنی خطائیں اور کتنے بلنڈرز کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض غلطیاں تو کفریہ معنی پیدا کر دیتی ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، ہمارے بھائی اور بہنیں، بیٹے اور بیٹیاں اللہ رب العزت کے عذاب سے بچیں، غلطیوں سے بچیں، کوتاہیوں سے بچیں،
ثواب کی بجائے جو گناہ حاصل کر رہے ہیں اس سے بچیں. اور پھر بدبختی اس سے بھی بڑی بعض لوگوں کی یہ ہے کہ کچھ لوگ اس وجہ سے پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی غلطیاں آتی ہیں. دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم ایک ایک سیمسٹر کی فیس اپنی اولادوں کے 1-1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں. بعض ایسے کورسز ہیں کہ 1-1 سیمسٹر کی فیس 2-2 لاکھ روپیہ ہے ان کے. یہ تو صرف ٹیوشن فی ہے، انسٹیٹیوشن فی ہے. اس کے علاوہ ان کے اخراجات وہ سارے کے سارے ہم بہم پہنچاتے ہیں. لیکن کبھی غور نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں ہم نے کہ ہم نے اپنی اولاد کے 15 سے 20 سال گزار دیے. 15-20 سالوں میں ہم نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے لائے ہوئے دین، آپ پر اترے ہوئے قرآن کی خاطر ہم نے کتنا مال خرچ کیا، ہم نے کتنا سر کھپایا، ہم نے کتنا وقت خرچ کیا. اگر ہم یہ ترازو لگا کے سوچیں گے تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم نے جتنا وقت اپنی اولادوں کی بھاری بھاری فیسیں ادا کرنے میں جتنا وقت خرچ کیا، جتنی اسٹرگل کی، جتنی محنت کی، جائز و ناجائز راستے اختیار کیے، اس راستے سے پڑھے لکھے بچوں کی تربیت کس نہج پہ ہوئی، اور وہ اپنے والدین کے ادب اور احترام، تعظیم اور توقیر، ان کی خدمت کے لیے وہ کتنے کانشیس ہیں. اور ایک وہ بچہ جس کو ہم نے حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، ایک وہ بیٹا یا بیٹی جس کو ہم نے دین کی تعلیم، دین کی کتابیں لے کے دیں. ہم نے قرآن و حدیث کی کتابیں لے کے دیں، فقہ کی کتابیں لے کے دیں، صرف و نحو کی کتابیں لے کے دیں. وہ تھوڑی سی قیمت ادا کی ہم نے. اس بیٹے یا اور بیٹی کی طرف سے ہمیں کتنا سکون مل رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت مال و دولت کی فراوانی عطا کر دے، پھر تو الامان الحفیظ اولاد کی طرف سے بوڑھے والدین کے مرنے کا انتظار ہوتا ہے کہ کب ہمارے باپ، ہماری ماں، ہمارے والدین ہماری جان چھوڑیں اور کب ان کی جائیداد ہمارے حصے میں آئے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ اس دنیا کے اندر بھی دین، اخلاق، کردار اور اللہ رسول کی محبت، اللہ رسول کی غلامی، اللہ رسول کے احکامات سکھائی ہوئی اولاد بوڑھے والدین کی موت نہیں مانگتے. بوڑھے والدین کی موت نہیں مانگتے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے. ان کو یاد ہوتا ہے کہ اف ولا تنہرہما ولا تقل لہما قولا کریما. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ اف بھی نہیں کرنا، اوہ بھی نہیں کرنا، کوئی سخت کلمہ نہیں بولنا، زبان درازی نہیں کرنی، ان کا دل نہیں دکھانا. بڑھاپے میں ان کی خواہشات کا احترام کرنا ہے، ان سے ادب اور احترام سے پیش آنا ہے. لیکن یہ کس کی طرف سے، کس اولاد کی طرف سے یہ بڑھاپے میں والدین کو سکون نصیب ہوگا؟ ارے دنیا تو دنیا ہے، مرنے کے بعد بھی ان والدین کو اپنی اس اولاد کی طرف سے تحفے ملتے رہیں گے، قرآن کی صورت میں، درود و سلام کی صورت میں، ایصال ثواب کی صورت میں. اور جن اولادوں کی تربیت ہم نے محض کالجز کی، یونیورسٹیز کی فیسیں بھر بھر کے ان کو ایف ایس سی کروائی، بی ایس سی کروائی، ایم ایس سی کروائی، پی ایچ ڈی کروائی، ایم ایس کروا دیا، کیا کیا کچھ کروا دیا. پاکستان، بیرون پاکستان، اپنے ملک میں، بیرون ملک میں ہر طرح کی فیس، ہر طرح کی اخراجات، ہر طرح کی محنت، ہر طرح کی خواہش پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن وہی اولادیں، نماز کا وقت آتا ہے تو نماز نہیں آتی، کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی، کسی کو تسبیحات نہیں آتی، کسی کو ثنا نہیں آتی،
کسی کو قرآن کی تلاوت درست نہیں آتی، کسی کے سورہ فاتحہ درست نہیں، کسی کی سورہ اخلاص درست نہیں، کسی کی سورہ کوثر درست، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، وہی درست نہیں ہوتی۔ لہذا تمام علم القرآن کے ساتھیوں کو دعوت دے رہا ہوں، سب بہنوں اور بھائیوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو دعوت دے رہا ہوں، خدا را اپنی نوجوان نسلوں کو، اپنی اگلی نسلوں کو بچاؤ، ان کی تربیت، ان کی تعلیم کے لیے اپنا مال اور اپنا وقت، اپنی جان کو کھپاؤ، ان کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے۔ دنیا سنور جائے گی۔ جس شخص کو، جس اولاد کی تربیت آخرت کی فکر میں کی جاتی ہے، اس کی دنیا کبھی نہیں بگڑتی۔ اللہ رب العزت اس کی دنیا سنوار کے رکھتا ہے۔ تو گزارش کروں گا اس دعوت کو اپنے گھروں میں بھی، اپنی اولادوں میں، ان کے رگ و ریشوں میں اس دعوت کو پہنچا دیں، رچ بس جائے اس قرآن کی دعوت، قرآن کی محبت، قرآن کی تلاوت کو اپنے گھروں میں اونچی آواز سے لگائیں، تاکہ بیٹے بھی سنیں، بیٹیاں بھی سنیں، ان کا شوق پیدا ہو، ان کی محبت پیدا ہو۔ خدا را مرنے کے بعد کی فکر کریں کہ ایسی اولاد کی تربیت کریں، ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں جو آپ کے مال پر صرف اژدہا بن کے قبضہ نہ جمائیں، بلکہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے آپ کے قبر میں جانے کے بعد آپ کی بخشش کی دعائیں کریں، اپنے نیک اعمال سے آپ کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ چند روپے خرچ کر کے کسی حافظ قرآن کو، عالم دین کو قبر پہ بٹھا کے چند دن کے لیے یہاں پہ قرآن پڑھ دیا کرو۔ ارے خدا کے بندو سوچو، جس اولاد کے پاس اپنے باپ کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی ماں کے لیے وقت نہیں ہے، جو اس دنیا کے اندر اپنا خون نچوڑ کے اپنی اولادوں کو پلاتے رہے، ماں نے جس نے اپنی زندگی کو موت کے حوالے کر کے اس کو جنم دیا تھا، کس حال میں، کس دکھ اور درد کو برداشت کر کے اس کو پالا پوسا تھا۔ جس بیٹے اور بیٹی کے پاس اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے وقت نہیں ہے، زندگی میں وقت نہیں ہے آج اپنے ماں باپ کے لیے، آج کی اولادوں کے پاس، آج کی نوجوان نسل کے پاس، مرنے کے بعد کیا وقت آئے گا؟ وقت صرف انہی کے پاس آئے گا، وقت انہی کو ملے گا، فرصت انہی کو نصیب ہوگی جن کی تربیت قرآن کے سائے میں ہوگی، جن کی تربیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سائے میں ہوگی، جن کی تربیت اہل بیت اطہار کی محبت کے سائے میں ہوگی، جن کی تربیت صحابہ کرام کی محبت کے سائے میں ہوگی، جن کی تربیت توحید الہی سے لے کر رسالت، اہل بیت اطہار، صحابیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صلحاء، بزرگان دین کی ان سب محبتوں کے جھرمٹ میں، سب ہستیوں کے ادب کے جھرمٹ میں جن کی تربیت ہوگی، وہی اولادیں مرنے کے بعد کام آئیں گی۔ کل حشر کے دن بھی اللہ رب العزت انہی کے سبب سے، انہی کی شفاعت کی وجہ سے، انہی کی برکتوں سے، انہی کے نیک اعمال کی وجہ سے ہمارے گناہوں کا کفارہ بناتے ہوئے ہمیں جنت عطا کرے گا۔ آج ضمناً یہ بات بھی کرتا چلوں، بہت بدقسمتی ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ امت کے اس طرح کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں کہ اگر اہل بیت اطہار کی محبت کسی کے پاس ہے تو وہ اس کا دامن، اس کا سینہ صحابہ کرام کی محبت سے خالی ہے، اور جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت، آل رسول کی محبت سے اس کا سینہ خالی ہے۔ جس کے دل میں توحید کی محبت ہے، توحید کی لگن ہے، وہ رسالت کے معاملے میں کمزور ہے۔ صحابہ، تابعین، اولیاء، صلحاء، اللہ کے مقربین کے معاملے میں کمزور ہے۔ اے علم القرآن کلاس کے سننے والوں، اہل سنت والجماعہ کے پیروکاروں، تمہیں مبارک ہو،
تمہیں اللہ رب العزت نے 5 محبتوں کا گلدستہ عطا کیا ہے. تمہارے دل میں اللہ کی توحید کی محبت اور ادب اور احترام، تعظیم و توقیر، وہ بھی کمال درجے کا ہے. یہ رسالت کی باری آتی ہے تو حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ادب، احترام اور آپ کی ذات سے والہانہ ورفتگی بھی تمہاری جھولی میں ہے. جب اہل بیت اطہار کی باری آتی ہے تو پھر سر ادب سے جھک جاتے ہیں، محبت سے زبانیں ان کی بارگاہ بے کس بنا میں درود و سلام پیش کرنے لگ جاتی ہیں. اور جب صحابہ کی باری آتی ہے اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دونوں سے محبت کی بات آتی ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سامنے آتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کا ادب، صحابہ کی محبت کرو، صحابہ سے تعلق میری خاطر، میرے اہل بیت سے محبت میری خاطر، میری امت کے اولیاء، صلحاء، علماء ربانیین کی محبت، ادب، احترام، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر. اللہ کے مقربین، انعام یافتہ لوگوں کی محبت بھی تمہارے سینے میں ہے. اہل بیت اطہار کی محبت بھی، ادب بھی، احترام بھی، تعظیم و توقیر بھی تمہارے پاس موجود ہے. صحابہ کی محبت و تعظیم و توقیر یہ بھی تمہارے پاس موجود ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت جل وعلا کی وحدانیت، اس کی یکتائیت کا عقیدہ اتنا پختہ ہے. یہ جب 5 محبتوں کا گلدستہ مکمل ہوتا ہے تو ایمان کاملیت کے درجے پہ جاتا ہے. ورنہ یاد رکھ لیں، لوگ ٹکڑوں میں اس طرح بٹ چکے ہوئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا مولا کائنات مولا علی کی محبت ہے، آل رسول کی محبت ہے تو ہمیں کافی، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں. ہم کسی صحابی کو صحابی نہیں مانتے. ہائے 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 ہائے. اور صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے مولا کائنات، آل رسول، امام علی مقام اور آپ کی آل اولاد کی محبتوں سے، ادب سے خالی ہیں. کوئی توحید کا پہلو لے کے اپنے آپ کو کامل سمجھ رہا ہے، کوئی سرکار کی صرف نعتیں پڑھ کے نمازوں سے بیکار ہو کر، نمازوں سے بے بہرہ ہو کر، روزوں سے بے بہرہ ہو کر، اللہ رسول کی ذات سے، ان کے احکامات سے، قرآن سے بے وفائی کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ ہم نے صرف نعت خوانی میں سب کچھ حاصل کر لیا ہے، ہمیں سب کچھ اسی میں ملا ہے. نہیں نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے جامع کلمات عطا کی، جامعیت عطا کی. آقا دو جہاں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر خوبی آپ کی جھولی میں رکھی، ہر خیر آپ کی جھولی میں رکھی. پھر فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے میرے علم القرآن کے ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں، ایک ہی التجا کرتا ہوں، 21 اگست بھی آنے والا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا کرتا ہوں کہ جیسے سال مکمل ہو اس کلاس کو تو ہماری تعداد کئی گنا ہو چکی ہوئی ہو. یہ پیغام محبت قرآن ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکا ہو، اور پھر جب والناس کی سین تک پہنچے تو پھر اس کا تو نظارہ ہی کمال کا ہو. یہ اللہ کی توفیق مانگا کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا کیا کریں کہ مولا اپنے محبوب کے صدقے ہمیں کعبۃ اللہ کی طواف کی، زیارت کی برکتیں، بہاریں، رحمتیں وہ بھی عطا فرما. حرم نبوی کی برکتیں، رحمتیں، عنایات وہ بھی عطا فرما. مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اس قرآن کی برکتیں ہمیں عطا فرما. حرمین کی برکتیں، شریفین طیبین طاہرین وہ بھی ہمیں عطا فرما. مولا ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے. یہ التجا کیا کریں. مجھ گناہگار و سیاکار کے لیے بھی کبھی دعا کر دیا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے آخری سانس تک اسی طرح قرآن کی تعلیم کو عام کرتے کرتے زندگی تمام ہو جائے. آئیے
قرآن مجید فرقان حمید کے ان کلمات کی طرف چلتے ہیں جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ قل اور کل میں فرق کیا ہے. خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے، اس کے رسول کے لیے، آل رسول کے لیے، خانوادہ نبوت و رسالت، کربلا میں 72 نفوس جو شہید ہوئے، ان کے خون کی اس پاکیزہ سرخی کا صدقہ اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کے لیے التجا کرتا ہوں کہ مولا آپ کے سینوں میں قرآن کی محبت معجزن فرما دے. اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بہت بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، خدا کرے ہم اپنی جھولیوں میں وہ سمیٹتے رہیں، سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں. آئیے تجوید کے ان قواعد کی طرف چلتے ہیں. قل، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، کل، اس کاف کو باریک پڑھیں گے، کلن، لام پر تنوین، نون تنوین کے بعد یا ہے، ادغام باغل نہ کریں گے. کلن یعمل علی شاکلتی، علی، عین کو حلق سے ادا کریں گے. اسی طرح علی عین اور حمزہ، علا اور علا. علا کا معنی ہے خبردار، علا کا معنی ہے پر یا اوپر. اب خود ہی سوچتے رہیں، اندازہ لگاتے رہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اور معنی کیا بنتا ہے. علی شاکلتی فربکم، را کو پر کر کے پڑھیں گے. اعلم بمن هو، اعلم بمن هو اهدى سبیلا، اهدى سبیلا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، عَنِ الرُّوحِ، عن اور ان کا معنی ہے کہ، عن کا معنی ہے کی طرف سے. معنی خود سمجھ لیں کہ حمزہ اور عین کے فرق کو ہم جب ملحوظ خاطر نہیں رکھتے تو کیا نقصان ہوتا ہے. قل الروح من امر ربی، من، را کو پر کر کے پڑھیں گے، روح، من، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں پہ اظہار کریں گے، من، نون کو بالکل ظاہر کریں گے، امر ربی. وما، ما پر مد منفصل، دو الف کھینچیں گے، اوتیتم من العلم الا قلیلا. قاف کو پر کر کے پڑھیں گے. وَلَئِن، نون ساکن کے بعد شین آ گئی، یہاں پہ اخفا کریں گے، ان کو پڑھیں گے ان شئنا، شین پر تھوڑا سا جھٹکا لگائیں گے. لَنَذْهَبَنَّ، لَنَذْهَبَنَّ، لَال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، لال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. اور زی پر مد منفصل، دو الف کھینچیں گے. اوحینا، نا پر بھی مد منفصل ہے. الیک ثم لا تجد لک، تا، جیم اور دال، لام اور کاف، یہ 5 حروف ہیں، پانچوں کو چھوٹا چھوٹا پڑھنا ہے کیونکہ زبر زیر پیش ہے. تجد لک، تجد لک به علینا وکیلا. بھی، ہی کو لمبا کریں، بی کو چھوٹا کریں. علینا وکیلا الا رحمتا، تا پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد میم آ گئی، ادغام باغ نہ کریں گے. تن کو پڑھیں گے تم، من ربک، نون ساکن کے بعد را ہے، یہاں پہ ادغام بلا نہ کریں گے. من ربک، من ربک. ان، نون مشدد پر غنہ کریں گے. فضلہ، فضلہ کان علیک کبیرا. کل، قل، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے. قل انج، قل ان اجتمعت الانس، قل
قوف کو پر کر کے پڑھیں گے قل لئن اجتمعت الانس والجن لئن جیم ساکن پر قلقلہ کریں گے تمعت الانس ان پر اخفا کریں گے والجن یہاں پہ جن نون مشدد ہے نون مشدد پر غنہ کریں گے جن علی عین کو حلق سے ادا کریں گے علی ان یأتو لا پر مد منفصل ہے دو الف کھینچیں گے ان یأتو نون ساکن کے بعد یا ہے یہاں پہ ادغام با غنہ کریں گے ان یأتو بمثل هذا القرآن لا یأتون بعض لوگ یہاں پہ را کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ایسے نہیں پڑھنا یہ غلط ہے قرآن بمثل هذا القرآن لا یأتون یا پر جھٹکا آئے گا یأتون بمثلہ مثلہ سا کو بڑی نرمی کے ساتھ باریکی کے ساتھ ادا کرنا ہے بمثلہ ولو کان بعضهم عین بعضهم لبعض ظہیرا لبعض دن پر اخفا کریں گے دن ظہیرا ظا کو پر کر کے پڑھیں گے لیکن نرمی کے ساتھ اور را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا صاد کو پر کر کے پڑھیں گے را کو پر کر کے پڑھیں گے صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے را کو پر کر کے پڑھیں گے قرآن من کل من پر اخفا کریں گے کل مثل من کل مثل مثل پر بھی اخفا ہوگا مثل فأبى أكثر الناس فأبى با پر مد منفصل ہے دو الف کھینچیں گے کاف کو اور ثا کو باریک پڑھیں گے اکثر الناس الا کفورا وقالوا لن نؤمن نون ساکن کے بعد نون مشدد ہے یہاں پہ ادغام با غنہ کریں گے لن نؤمن لام کو نون سے ملائیں گے لیکن یہ نون زبان تالو کے ساتھ ملے گی اس لیے کہ نون پر شد ہے جو درمیان والی نون ہے ساکن وہ ختم ہو جائے گی وہ مدغم ہو جائے گی نون کے اندر نون ساکن نون مشدد میں مدغم ہو جائے گی نؤمن نون پر جھٹکا لگائیں گے لک حتی تفجر لنا حتی حا کو حلق سے ادا کریں گے تفجر لنا جورا را کو پر کر کے پڑھیں گے تفجر لنا من الارض ينبوعا را کو پر کر کے پڑھیں گے ارض ينبوعا صدق اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین یہ تیسرا سبق ہے مسجد نبوی شریف میں تیسرا جمعۃ المبارک الحمدللہ رب العالمین تمام علم القرآن کے ساتھیوں کو سادات کرام کو وہ بہنیں وہ بزرگ خواتین وہ مائیں جو تہجد گزار ہیں وہ بھائی وہ بزرگ جو تہجد گزار ہیں اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں گریہ زاری کے ساتھ سجدہ ریزی کرتے رہتے ہیں کتنے ہی اللہ کے برگزیدہ اللہ کے پیارے بندے اور بندیاں اس علم القرآن کلاس کے اندر اس کے مقرب ہوں گے اس کے محبوب ہوں گے ان سے التجا کرتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے لیے سفارش کیجیے کہ وہ اپنے پیارے شہزادگان حسنین کریمین طیبین طاہرین کا صدقہ اپنے قدموں سے دور نہ کریں ہمیشہ اپنے قدموں میں رکھیں اسی طرح ہر جمعۃ المبارک میں اپنے قدموں میں بلا کر اس قرآن کلاس کے سبق کا اہتمام فرماتے رہیں کرواتے رہیں تاکہ میں آپ کے لیے التجائیں کرتا رہوں دعائیں کرتا رہوں گڑ گڑاتا رہوں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام پیش کرتا رہوں۔ جن بہنوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے، کتنا عظیم ان کا مقام ہوگا کہ جب میرے آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کا نام لیا جائے گا کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، پھر کچھ ایسے بھی میرے آقا کے غلام اور آقا کی باندیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کا سلام تاجدار کائنات ہمارے غمخوار آقا اپنے لجپال عظمتوں والے کانوں سے خود سماعت فرماتے ہیں، خود ان کو شاباشی عطا فرماتے ہیں، ان سے محبت فرماتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی میرے آقا کے غلام اور آقا کی باندیاں ہیں، اور کچھ میرے جیسے گناہگار بھی ہوں گے کہ جو معلوم نہیں کس کس کی سفارش سے بمشکل تمام آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچ پاتے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام علم القرآن کے بھائی اور بہنیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کی کتنی باندیاں ایسی ہیں، کتنے غلام ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے اس گناہگار امتی کے ذمے لگایا کہ ہمارا سلام پیش کرنا۔ یا رسول اللہ، آپ ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں، ان کی ولدیتوں سے بھی واقف ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ سب کچھ عطا فرمایا، میں تو صرف ایک قاصد بن کر، ایک نوکر بن کر آپ کے ان غلاموں، آپ کی ان باندیوں کا، اور خصوصاً آپ کی آل اولاد کے وہ مہکتے ہوئے پھول اور مہکتی ہوئی کلیاں، سادات کرام نے جنہوں نے درود و سلام مجتبیٰ شاہ صاحب کے گھر والوں نے، ان کے بیٹوں نے، اہلیہ نے، اشتیاق شاہ صاحب قبلہ، شکیل حسنین شاہ صاحب قبلہ، قاسم علی شاہ صاحب قبلہ، اور ہماری بیٹی گلدستہ درود و سلام چلا رہی ہے، اس میں کتنی بیٹیوں نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یا رسول اللہ، ان سب کے نذرانے کو قبول فرما لے۔ کتنی پیاری گواہی آپ کی بارگاہ سے آئی یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مبارک ہو تمام علم القرآن کلاس کے ساتھیوں کو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج اس کلاس کے ذریعے سے مدینہ شریف کی اذان سننی نصیب ہوئی. جلد از جلد مولا سب علم القرآن کے بھائیوں کو بہنوں کو مدینہ شریف میں حاضر ہو کر اپنے پیارے محبوب کی مسجد پاک کی اذانیں بار بار اذانیں سننے کی توفیق عطا فرما. نمازوں کی توفیق عطا فرما. گنبد خضرا کی زیارت کی توفیق عطا فرما. خود یہاں پہ آ کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.